یا ادرکنی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر و احسان اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ زندگی یہ حیاتی بخشی، ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اولادوں کے اندر نسلوں کے اندر غوث اعظم دستگیر قدس صلی اللہ علیہ عزیز کے مریدی میں ہم سب کو شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین کی بخشش عطا فرمائے، ہماری بھی بخشش عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جو پیر ہے، آئندہ پیر 14 اکتوبر انشاءاللہ سرکار غوث اعظم دستگیر کی 11ویں شریف بھی ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت بھی ہے۔ یہ اصل میں یہ دن جو ہے ایک واقعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو، اللہ تعالیٰ بہت سے رازوں کی چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا، بہت سے رازاں عطا کرے، اس میں سے یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ ایک عطا کیا جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو یہ خرقہ دیتا ہوں، آپ کو خرقہ دیتا ہوں۔ خرقہ تو بولے تو ایک خرقہ پہننے کا خرقہ جو اللہ کے نائب بن کو، اللہ تعالیٰ کے نائب بن کو، اللہ تعالیٰ کی حجت بن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ہر نبی بھی اللہ تعالیٰ کی حجت بنے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز ہے کہ صرف زبانی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حقیقت میں بھی حجت بنایا، حقیقت میں بھی حجت بنایا۔ اور جب معراج گئے تو اللہ تعالیٰ یہ خرقہ دیتا، اللہ تعالیٰ کسے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خرقہ بناتا، اللہ تعالیٰ خرقہ بناتا ہے اور بناتا ہے کہ اے رسول دنیا کے اندر میں اللہ تعالیٰ کے نائب ہوں، تمہیں اللہ تعالیٰ کے نائب کر کو بولا تو خلیفہ، اللہ کے خلیفہ، اللہ کا حکم سنانے والے، اللہ کا رسول سنانے والا، میں یہ خرقہ تم نہ دے دوں، میں تم نہ پہنا دوں۔ دیکھو یہ خرقہ جب تک اس دنیا میں قائم ہے تو انشاءاللہ یہ دنیا قائم ہے، یہ دنیا قائم ہے، ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار ہو سکتا ہے، تمہاری رسالت کا پرچار ہوتا ہے، اور آئندہ لوگوں یہ خرقہ اجازت نامہ ہے تمہارے لیے، ایک اجازت نامہ ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے واسطے اجازت ہے، اور آئندہ بھی جو تمہیں جسے دیتی وہ تمہاری اجازت بھی ہوگی، وہ میری بھی اجازت ہوگی، اور یہ جو ڈالتا ہے وہ نے میرا آقا حجت بنتا ہے، میری حجت بنتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خرقہ پہنتی، پہلے کو اللہ تعالیٰ سے بڑے راز کے نیاز کی باتیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بولتا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی ہوئی آپ کو ملے، آپ مجھے ملے، بڑی مسرت ہوئی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بڑی محبت، اللہ کو رسول سے بڑی محبت۔ اب رسول بولتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے یا اللہ یہ جو خرقہ دیا، یہ خرقہ کیا میں پہلے کو واپس آ جانا کیا تیرے پاس جب تیرا بلاوا آتا ہے؟ انہوں نے بولتا اللہ تعالیٰ نہیں، یہ خرقہ اس شخصیت کو دو جو تمہارا نائب تھا، میں تو ہر جگہ پر تولیا، ہر میزان کے اوپر تولیا، ہر میزان کے بعد تمہیں میرے بعد سب سے بہترین کائنات کے اندر بزرگ تھے، میں خود دکھایا، تولیا، سب کچھ کریا، بنایا، تم کو پیدا کریا، سب کچھ کریا، اور میں دنیا کے اندر زمین و آسمان کے اندر یہ کائنات کے اندر میرے بعد تمہیں میرے کمانڈ، میرے خلیفہ۔ اب تمہیں جسے یہ دیکھتی، جسے تمہیں دینا ہے، تمہیں بھی بڑا سوچ کو سمجھ کو ان کا سب کچھ دیکھ کو دکھا کو کر سکتی کیا، ان کو یہ خرقہ دینا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرقہ لینے کو معراج سے آتی، دنیا گزرتی، گزرنے کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے خرقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کو بڑے بڑے خلیفے بیٹھتی، روایت میں حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، اے ابو بکر اگر میں یہ خرقہ دوں، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے، یہ خرقہ وہ خرقہ ہے جو قیامت کے روز یہ پہن کر، قیامت کے روز میں پہن کر میں شفاعت کرتا ہوں، اور یہی خرقے کے اندر میرا دامن میں میرے امتیوں کو لیتا ہوں۔ یہ بہت بڑا خرقہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خرقہ واپس میری وصال کے بعد
واپس میرے ساتھ نہیں ہوگا، واپس اس شخص پر ہوگا جو میرا خلیفہ ہوگا، جو میرا امام ہوگا، جو میرا ولی ہوگا. اور یہ دنیا جب تک رہے گی یہ خرقہ یہاں پر موجود رہے گا، اور یہ خرقہ جس کے پاس رہے گا وہ دنیا کا قطب الاقطاب ہوگا، وہ اس کے صدقے میں دنیا جیے گی، اور اس کا حقیقت میں میرا کرم ہوگا، اس کے پر میرا کرم ہوگا. اب بولے اب وہ بہت بڑی نعمت ہو. اب ہر آدمی بھی چاہتا ہے کہ وہ اسے مل گئی کر بولے تو وہ بہت بڑا اعجاز ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر ساری معرفت، ساری حقیقت، ساری شریعت، پوری دنیا کی جان، مال، اولاد، ہر چیز اس کے اندر، وہ خرقے کے اندر. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھے، یا ابو بکر اگر میں تمہیں خرقہ دے دوں کیا کرتی ہیں؟ ابو بکر صدیق. تو حضرت ابو بکر بولے میں ہر جگہ سچائی اور سچائی، ہر دنیا کے اندر یہ پہنتوں، یہ پہن لے کو میں ہر جگہ سچائی کا پرچار کرتا ہوں بیٹھو کر. پھر دوسرے کو اٹھائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، تمہیں کیا کرتی ہے؟ میں عدل و انصاف کرتا ہوں، ہر جگہ انصاف اور عدل کرتا ہوں. یا رسول اللہ اگر یہ مجھے مل گا تو اس کے اندر وہ طاقت، وہ کرامت ہے، وہ پہن لیا تو میں ہر جگہ دنیا کے اندر ہر جگہ میں انصاف کرتا ہوں. پھر بیٹھ جاتا ہے. حضرت عثمان غنی کو اٹھائے، اے عثمان اگر تم نے میں یہ خرقہ دیا تو تمہیں کیا کرتی؟ بولے پوری دنیا میں حیا اور شرم پردہ نافذ کرتا ہوں. حیا شرم کا پردہ میں نافذ کرتا ہوں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. ہر اگر حیا شرم رہا تو انسان اچھا ہو جاتا، میں اس کے پر راغب کرتا ہوں. بیٹھا. اب دیکھیں کون بھی نہیں تھے وہ معیار کے، وہ گریڈ کے. مولا علی مشکل کشا بڑے تھے. مولا کو پوچھے، یا علی اگر میں تم نے خرقہ دے تو تمہیں کیا کرتے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی. مولا علی مشکل کشا سر جھکا کر بیٹھے تھے. پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا علی اگر تم نہ دے تو کیا کرتے؟ بولتے یا رسول اللہ میری کیا اوقات ہے، میری کیا مجال، جو خرقہ اللہ نے آپ کو پہنایا، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا خرقہ پہنوں، یہ میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا. آپ کا بڑا رتبہ مرتبہ. یا علی نہیں، وہ سب نہیں، تمہارا ادب ایک طرف ہے. اگر میں دیا تو کیا کرتی تمہیں؟ اگر دیا تو کیا کرتی؟ جیسے ابو بکر بولے، عمر بولے، عثمان بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تمہیں کیا کرتی؟ تمہیں بولو. یہ اللہ تعالیٰ تول کو، مول کو، سوچ کو، سمجھ کو اور امتحان لے کو دینا کر کو بولے. یہ معمولی خرقہ نہیں. جس کے ہاتھ میں یہ خرقہ ہے وہ اللہ کی حجت ہے، جس کے ہاتھ میں یہ خرقہ ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، جس کے ہاتھ میں وہ خرقہ ہے وہ رسول کا خلیفہ ہے، وہ کائنات کا شفاعت کرنے والا بن جاتا. یہ شفاعتوں کے ہاتھ میں وہ خرقہ رہتا، تو شافیوں کے ہاتھ میں یہ شفاعت والا خرقہ رہتا. یا علی بولو تمہیں کیا کرتے؟ بولے یا رسول اللہ میں بس اتنا کرتا ہوں جو تمہیں چھاننے والے ہیں، تمہیں ماننے والے ہیں، تمہیں جاننے والے ہیں، ماننے والے ہیں، جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اپنی اولاد اور اجزاد سے زیادہ. یا رسول اللہ وہ لوگ بھی گناہ کریں گے، کبھی تو کبھی گناہ کریں گے، خطائیں کریں گے، نماز چھوڑیں، کچھ کریں گے، ایسے کریں گے، ان کے بھی گناہ کا انبار ہوگا، ان کے بھی گناہ کا انبار آپ کے سامنے ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک کام کرتا ہوں، یہ خرقہ ایسا خرقہ ہے اللہ اکبر نے آپ کو دیا تھا، یہ اللہ اکبر کا خلفہ بڑا اکبر والا خرقہ، مگر یہ خرقے کو میں کیا کرتا ہوں، سارے گناہ گار جتنے بھی تمہاری امت کے گناہ گارہ ہی، مگر شرط کیا ہے؟ جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اجداد سے زیادہ تم سے محبت کرنا. اگر وہ محبت کرنے والا گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ جتنے بھی ہیں، میں اس خرقے کو اس گناہوں کے اوپر میں پردہ پوشی کروں گا. کیا کروں گا؟ پردہ پوشی کروں گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت، بڑی اچھی لگی بات. آئے مولا کا ہاتھ چومے، سر چومے، گلے لپٹ کو بولے یا علی میں ڈکلیئر کرتا ہوں جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب امتحان لے کر اس خرقے کو حوالے کو روکا ہے. آج وہ امتحان میں تو علی کامیاب ہوگا، مگر اس امتحان میں وہ صرف تیرے سے محبت، مجھ سے نہیں، میرے سے محبت کرنے والا نہیں،
اب قیامت کے دن تک بھی اے علی تجھ سے محبت کرنے والا شفاعت ہوگا. نعرہ حیدر یا علی نعرہ حیدر یا علی نعرہ حیدر یا علی. تجھ سے محبت کرنے والا. کس سے محبت کرنے والا؟ یہاں اللہ کے ولی علی بولے یا رسول اللہ تم سے جان سے زیادہ، تم سے مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا بولا تو رسول کیا بولتی ہیں؟ نہیں، مجھ سے نہیں، مجھ سے محبت کرنے والے بہت دعوے دار ہوتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے علی تم مومن اور منافق کی پہچان، تم اور مومن اور منافق کی پہچان ہو. منافق ایسا رہتا ہے اللہ سے محبت کرنے والا دکھتا ہے، رسول سے محبت کرنے والا دکھتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مال بھی خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد کو بھی نچھاور کرتا ہے، اپنے اجداد کو بھی نچھاور کرتا ہے، اپنی جان کو بھی نچھاور کرتا ہے. مگر یا علی وہاں سے مومن اور منافق کی پہچان نہیں، جو مجھ سے اللہ سے نچھاور کر لیا تو یہ مومن کی پہچان اے علی تجھ سے ہے. اللہ تعالیٰ ہانچ مجھے وعدہ کرتا لیا یہ خرقہ سوائے علی کے کسی کو نہیں ملے گا، یہ خرقہ علی کو ہی ملے گا. یا اللہ تعالیٰ وہاں مجھے بول دیا، مجھے معلوم تھا کوئی کسی کا سوال کا جواب برابر نہیں، مگر اے علی تمہارا سوال کا جواب بھی تھا اور تمہارا نیت بھی اچھی تھی. میں تم نہ خرقہ پہنا تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خرقہ پہنائے. کسے پہنائے؟ مولائے کائنات علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ علیہ السلام کو یہ خرقہ پہنائے. اس دن جو خرقہ پہنائے، اس دن جو خرقہ پہنائے وہ 11 ربیع الثانی کا دن. کون سا دن؟ 11 ربیع الثانی. 11 ربیع الثانی کا 11ویں کا دن. کون سا دن؟ 11ویں کا دن تھا. 11ویں کا دن تھا، آج نہیں. وہاں سے ہے 11ویں گنے. سرکار مولا علی پہنے، سرکار مولا علی کا زمانہ آیا. یونچ جو تھے 30 سال تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سال تک مولا علی مشکل کشا زندہ تھے. 30 سال ہوتے ہی مولا علی شہید ہو گئے. اسے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میرے بعد 30 سال منہج نبوت چلتی ہے. کیا چلتی ہے؟ منہج نبوت چلتی ہے. یہ جو بھی یہ 30 سال کے اندر ہوتا ہے، رسول کے بعد کے 30 سال کے اندر ہوتا ہے، یہ 30 سال کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ میری منہج پر رہتا ہے. کون سی منہج پر رہتا ہے؟ میری طریقے کے اوپر رہتا ہے. وہ طریقے کے اوپر جو کچھ وہ 30 سال میں ہوتا ہے، امت تمہیں وہ 30 سال کے اندر جو بھی ہوتا ہے تمہیں ماننا، وہ میرے اندر ہوا کرو. کہ وہ 30 سال تک وہ خرقہ مولا کائنات علی مشکل کشا کے پاس تھا. 30 سال تک مولا کائنات علی مشکل کشا کے پاس تھا. خلافت آئی گئی، خلافت آئی گئی، خلافت آئی گئی، 3 خلافت آئے گئے، مگر اس کی گنتی نہیں. آدمی کیا سوچتی؟ خلافت کی گنتی پر سرکار بولے نہیں 30 سال منہج نبوت. 30 سال منہج نبوت بولے سو کیا کیسا بولے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات علی مشکل کشا میرے بعد 30 سال رہتی. یہ 30 سال کی زندگی کون آندے کون جانے نہیں، مگر علی کی جو زندگی ہے وہ زندگی منہج نبوت پر رہتی ہے. کون سے نبوت پر؟ منہج نبوت پر رہتی ہے. اس کے واسطے وہ 30 سال کے واسطے ہمیں اس کے کیا بولتی ہیں؟ وہ منہج نبوت. اس کے اندر جو بھی ہوا وہ ہمارے اوپر ماننا لازم ہے. اب اس کے بعد رسول مولا علی مشکل کشا کا جب شہادت کا ٹائم آیا تب مولا علی مشکل کشا کو 19 کو ضربت لگی. اس کے بعد 19 کا دن، 20 کا دن، 21 کے دن شہادت ہوئی. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 19 کی ضربت ہوتی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی مشکل کشا کے پاس آتی، نفس نفیس یا خواب میں آتی، بولتی ہیں علی تمہیں قریب میرے پاس آ رہی، جو بھی وصیتاں ہیں وہ وصیتاں تمہیں دے کو آ جاؤ، وہ وصیت جو ہے وہ دے کو آ جاؤ، تو امانتاں ہی وہ دے کو آ جاؤ، امانتاں دے کو آ جاؤ. تب مولا علی مشکل کشا کو خیال آتا ہے وہ خرقہ ہے میرے پاس، سب سے بڑی امانت وہ خرقہ ہے. تب مولا حسن کو بلاتی، مولا حسن علیہ السلام کو بلاتی، حسین کو بلاتی، بلا بولتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے، مار پڑ گیا. مولا علی مشکل مار پڑ گیا، مار پڑنے کے ساتھ پورا زہر سے آلودہ تلوار کے اندر پورا جسم درد سے قرارا. پھر بھی مولا علی مشکل کشا کو فکر کس کی تھی؟ وہ خرقے کی تھی، وہ دامن کی تھی رسول کے. آئے آگے بولے یہ جو وصیت ہے، میں وصیت کچھ کرنا ہے اور کچھ امانت ہی میں تمہیں امانت دینا ہے. سب سے بڑی امانت میرے پاس رسول کی وہ خرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ معراج میں دیا تھا، اور میں اسے اہل، سب سے زیادہ اہل اور سب سے بہترین اس دنیا میں اب اس وقت میں میرے بڑے بیٹے حسن کو مانتا ہوں. اے حسن
تمہیں حسین سے بھی بڑے تمہیں یہ خرقہ جو یہ سنبھالو. مولا علی مشکل کشا اور خرقہ دیتی امام حسن. امام حسن کا زمانہ گزرا, مولا علی کس کو شہید ہو جاتی. امام حسن کا زمانہ گزرا, امام حسن علیہ السلام کو زہر دیتی. زہر دینے کے ٹائم کو تب بھی انہوں مریض ہو کو ایک بستر کے اوپر رکھی. تب امام حسن علیہ السلام کو پھر ویسا سرکار دو عالم آتی, امانت دینا ہے اور وصیت کرنا ہے, تو امانت دینا ہے وصیت کرنا ہے. جب ایسا سنتی پھر امام حسین کو بلاتی, حضرت عباس کو بلاتی, بولتی اے حسین یہ دنیا کے اندر آج جو اہل ہیں اس خرقے کے واسطے, جو اللہ کے کا حکم تھا, رسول کا حکم تھا, علی کا حکم تھا, مولا کا حکم تھا, ہمارے والد کا, آج یہ خرقہ میں قریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں, یہ خرقہ تمہارے حوالے کرتا ہوں. جو وعدہ میرے باپ نے کیا ہے امت کے گناہوں کی پردہ پوشی کرنا, علی والوں کی پردہ پوشی کرنا. کس کی؟ علی والوں کی پردہ پوشی کرنا, حسین والوں کی, حسن والوں کی پردہ پوشی کرنا, ان کی پردہ پوشی کرنا, ان کی شفاعت کرنا. یہ اگر ہے تو یہ خرقہ آپ کے حوالے کرتا ہوں, تو امام حسین کے حوالے ہو خرقہ. امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا. امام حسین علیہ السلام مختل جانا, 10 محرم آخری میں سب کو ملنے کے بعد آخری رخصت امام زین العابدین کے پاس جاتے. آخری رخصت جانے تو ان کو بات کر کو جاتے, بات کرے اسٹے کو جا بولتے ہیں یہ بھی ایک وعدہ تھا, اے امام میں جاتا ہوں, آج میری شہادت ہوتی ہے, اس کے بعد تمہیں امام ہوتی. کیسا ابا تمہیں رہتا میں کیسا بن سکتا ہوں امام زین العابدین بنتے نہیں, اب میں آج شہید ہو جاتا ہوں. یہ جو خرقہ ہے جس کے پاس یہ خرقہ رہتا ہے انہیں زمانے کا امام ہوتا ہے, انہیں اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے, رسول کا خلیفہ ہوتا ہے, اللہ کی حجت ہوتا ہے. میں جانے سے پہلے اے امام تم نہ میں پنا کو جاتو کروں, بول کے امام زین العابدین کو دے کو جاتا. امام زین العابدین کو جاتی. امام زین العابدین کو جانے کے بعد بولتی میں کیا شہید نہیں ہوتا, کہتی تمہیں آج شہید نہیں ہوتے, جب تک یہ خرقہ آئندہ آپ ایک ایسی شخصیت کو تیار کر کو نہیں دیتے تب تک تمہیں شہید نہیں ہوتے. ان کو پہلے پیشن کوئی دیا تھی, امام زین العابدین کو ملتا. امام زین العابدین کربلا کے اندر وہ خرقہ رہتا ہے, پورے مسائب ہوتی جاتی. جانے کے بعد کئی سالوں کے بعد امام زین العابدین شہید ہونے اسٹیپ کو ان کے بیٹے امام باقر کو بلاتے. امام باقر علیہ السلام آتی, انہوں خرقہ لیتے. امام باقر کے بعد جعفر صادق آتی, وہ خرقہ لیتی. جعفر صادق کے بعد موسیٰ کاظم آتی. موسیٰ کاظم کے بعد علی رضا آتی. امام علی رضا کے بعد امام محمد تقی آتی. محمد تقی کو ملتا. امام محمد تقی کے بعد امام علی نقی کو ملتا. امام علی نقی علیہ السلام کو ملنے کے بعد امام حسن عسکری 11ویں امام کو جاتا. 11ویں امام کو جاتا. 11ویں امام کا زمانہ گزرتا. تب ان کے پاس ان کا ایک بیٹا ہے امام محمد مہدی علیہ السلام کو, ان کو اللہ تعالیٰ پیدا ہوتی, ان کو پیدا کرتا, اللہ تعالیٰ پیدا کرتا. اب وہ خرقہ کیا کرتی ہے, امام زمان محمد مہدی علیہ السلام کو دیتی. 11ویں امام حسن عسکری امام زمان کو دیتی. بولتی تمہیں نائب. تو امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی بڑی کوشش کرتی ہے, 102 بار 3 بار. امام حسن عسکری امام محمد مہدی علیہ السلام کو بلا بولتی ہے بیٹے دیکھ مجھے بھی قتل کرنا, تجھے بھی قتل کرنے دیکھیں گے, تو زیادہ ادھر ان کے ساتھ ملنے رہا تو کرے رہا, تو ایسا بہت تمہیں قتل کرواتی ہے. ظالمہ جو بھی حکومت کر رہی ہوں ظالمہ, کیا کرنا بولے تمہیں جاؤ غیبت صغرا میں جاؤ. غیبت صغرا کر بولے تو تمہیں دنیا سے اوجھل ہو جاؤ, جمعہ میں ایک بار آؤ, یا مہینے میں ایک بار آؤ, یا سال میں ایک بار آؤ, ملو تمہارے خاص اتما کو ملو, پھر واپس تمہیں چلے جاؤ. ٹھیک ہے کو بولے تو انہوں ایسے لوگ ہیں کہ کسی حالت کو اس زمین کے اندر رسول اللہ کے خون کی نائب کا خون کر ڈالنا, ان کو مار ڈالنا, ان کو ختم کر دینا, تاکہ ان کے دجال اور ان کی دجالیت کو, ان کے کانے ڈھجل کو دنیا کے اندر اس کے ہاتھ میں راج لینا. یہ یہودیاں کی وہ زمانے سے چال, یہ نازبیاں کی وہ زمانے سے چال, خارجہ کی منافقان کی یہ چال. آج بھی اہل بیت کا یہ سب مشن ہٹانے کے کو بولے تو انہوں ایک طرف ان کو پیچھے ہم نہ ڈھکلے کر کو بولے تو اہل بیت والے کو انہوں دجال کی سپورٹ کر رہے. یا تو انہیں بھی آج نہیں آنا نہ دجال آنا قیامت تک جو ہے رسول اللہ کی حدیث. اب اسے اگر ان کے خلاف کون کھڑنا, امام زمان کھڑنا. اب امام زمان کو سپورٹ کرے تو ان کی طاقت بڑھتی ہے, ان کی طاقت بڑھی تو دجال ختم ہوتا. اب تمہیں ان کے ساتھ رہے تو اب اہل بیت کے چاہنے والے, علی کے چاہنے والے امام زمان کے ساتھ ہمیں دیتی. تمہیں امام زمان کی باتش نہیں کرے تو لوگ ان کی پہچانش نہیں کرے تو دجال کی پہچان کرانے کو جاتی ہے یہودیاں.
اسلام کے اندر یہ ختم کرنے کے واسطے، اسلام دین ختم کرنے کے واسطے، یہ ایمان ختم کرنے کے واسطے کیا کریں؟ آج دجالیاں مسلمانوں کے بھیسا میں، منافق کے بھیج میں، ناسبیاں کے بھیج میں، خارجاں کے بھیج میں، مولویاں کے بھیج میں، پیراں کے بھیج میں، ان سب پھرلے کو کیا کر رہی ہیں؟ اہل بیت کی ختم کر رہی. کیسا ختم کر رہی؟ تم نہ بول تو غدیر نہیں ہے، غدیر غدیر شہادت غم حسین نہیں ہے، غدیر 12 امام ہمارے امامہ نہیں کرتے. تمہیں علی زیادہ کرے تو شیعہ بولا تھا، تم نہ بائیکاٹ کرواتی. یہ سب کہیں کو کر رہی سو، یہ کہیں کو کر رہی سو. ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمارے باپ کا نام لے رہی، اماں کا نام لے رہی، ہمارا نام لے رہی؟ یہ کہیں کو کر رہی سو، یہ کر رہی سو کہیں کو کر کو بولے تو یہ دنیا کے اندر ان کا نام ختم کر ڈالے تو دجالیت آگے بڑھ جاندے، دجال کو ماننے والے زیادہ بڑھ جاندے. اس کے واسطے ان کے دماغ کے اندر شیطان فطور کھیل رہا. وہ فطور سے اگر ہٹ کو ہمیں آ کو بیٹھ کو بچ کو اس گھر میں آ کو بیٹھی خانقاہ کے اندر تو ہمیں امام والے برکت امام زمان محمد مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری کے پاس آ کے بولتے ہیں اب تو خطرہ زیادہ ہوگا، تم نہ بھی قتل کر ڈالتے ہیں، قریب تم نہ بھی زہر دے کو مار ڈالتے ہیں، میرا والد میرے باپ تم نہ بھی مار ڈالتے ہیں، منجے بھی مار ڈالتے ہیں. اگر تمہیں انتقال ہو گئے امام حسن عسکری تمہیں انتقال ہو گیا تو ختم ہو جاتی دنیا، ختم ہو جاتے دنیا، دجال کی حکومت آ جاتے ہے. حکومت آتے تو اسلام کا نام و نشان نہیں رہتا. بس جو مشن جو رسول اللہ کا تھا، انبیاء مرسلین کا تھا، پورا ختم ہو جاتا. اس کے واسطے زندہ رہنا ضروری ہے. کیا کرنا؟ انہوں بولتے امام زمان علیہ السلام حکم ہے اللہ سے، رسول سے اور آپ سارے بزرگاں سے، ائمہ سے حکم ہے. امام بزرگ کا تو ان کے امام، ان کے حکم ہے کہ میں بڑی غیبت میں جاؤں، میں بڑی غیبت میں جاؤں، بڑی غیبت میں جاؤں اور واپس میں جب آؤں جب اللہ تعالیٰ حکم کرتا قیامت کے نزدیک، جب ظہور مہدی کا دن، ظہور مہدی قیامت کے نزدیک امام محمد مہدی علیہ السلام کعبے کے اوپر آتی کروں ظہور مہدی، تب تک میں اس دنیا کے اندر خلوت لے لیتا ہوں، میں خلوت لے لیتا ہوں، خاص ادمیان کو میں ملتا ہوں، بیٹھتا ہوں، اٹھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، مگر ان کے سامنے میں نہیں کرتا. اگر آیت کو بولے تو انہوں کیا کیا کی پلاننگاں کرتی، کیا کیا کی پریشانیاں دیتی. ان کے کون ان کے چاہنے والوں کو آج بھی دیکھو کیسا علی والے کتنا ٹارچر کرتے، مارا ماری کرتی، گالیاں دیتی، یہ کرتی، کئی کو ٹارچر کر رہی سو، کئی کو ٹارچر. ہمیں پرچار کس کا کر رہی سو؟ 12 امام کا اس نہ کر رہی سو، 12 کس کا تو دوسرے کا کر رہی ہے. رسول جس کا پرچار کرو گے نا اس کا نہ پرچار کر رہی. مگر لوگ کیا کرتی ہیں، ان کو کیا کہتی ہیں، فتوے دیتی ہیں، بائیکاٹ کراتی ہیں، پریشان کراتی ہیں. انہوں کس کا کرتی ہیں؟ چور پینا کا. کس کا کرتی ہیں؟ نازگیاں کا کرتی ہیں. کبھی 12 امام کا نام محفل نہیں کرے، کبھی 12 امام کی مجلس نہیں کرے. ایسے چیزوں کا پرچار کرتے ہیں. بنی امیہ کے کتیاں کا پرچار کرتے ہیں. معاویہ جیسے آدمی کا، ابو سفیان جیسے آدمی کا، ہندا جیسی عورت کا، جو غلیظ عورت کا، غلیظ مرد بنے، ایسا ان کا کیا کرتے ہیں، ان کو مسلمانہ بنا لے کو، ان کے اوپر کھیل لے کو، ان کو ان کے اوپر بحثہ کر لے کو، ان کے اوپر مباحثہ کر لے کو. جسے خود اللہ کے رسول لعنت بھیجا دی، مولا علی لعنت بھیجا دی، صحابہ لعنت بھیجے، ایسے لعنتی کو انہوں جنتی بنا لے کو، انہوں خدایاں من کو پھرتے مناظرے کر لے کو، یہ کر لے کو، وہ کر لو. کیا تبھی کرنا اسے معاویہ کو جنتی بنا ہیچ نہیں، ضرورت اس نہیں. تو پرچار یہاں کس کے کر رہی؟ یہاں جنت کے سردار کو، کیا مولا علی کو ہمیں جنت ہے، انہوں جنت کے سردار. یہ کام کر لے کو دنیا آج پھر رہی، یہ کام کر لے کو دنیا آج پھر رہی. تو امام زمان علیہ السلام آگو امام حسن عسکری سے بولتے ہیں. تو امام حسن عسکری علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اچھا غیبت میں ہے مگر دنیا میں رہنا ہے، یہ حاضر ناظر یہ امت میں رہنا، یہ خرقہ ضروری ہے. یہ خرقہ جس کے پاس رہتا انہیں سب سے بڑا مددگار ہوتا ہے. یہ خرقہ جس کے پاس رہتا اس کے پاس کرامت رہتی ہے، اس کے پاس ساری دنیا کی مخلوق کو چلانے کی طاقت اس کے اندر خرقے میں رہتی ہے. کیا کرنا کر کو کیا کرتے ہیں؟ 11ویں امام کیا کرتے ہیں؟ ایک زمانے میں میرے اجداد مولا علی مشکل کشا میرے جد فرمائے تھے، یہ ہماری نسل میں ایک اولاد آتا، اس کا نام سید محمد ہوتا، اس کی کنیت عبد القادر رہتی ہے. انہیں غوث اعظم دستگیر، بڑے پیر، بڑا غوث اعظم دستگیر، بڑی شان والے رتبے والے رہتے ہیں. ان کو یہ حوالے کرنا، ان کو یہ حوالے کرنا. یہ حوالے کرے تو جب تک تمہارا ظہور نہیں ہوتا، شیخ عبد القادر سید عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں یہ خرقہ رہتا، ان کے ہاتھ میں یہ خرقہ رہتا. انہوں ساری کائنات کنٹرول کر دی، انہوں ساری کائنات کنٹرول کر دی. انہوں قدرت والے رہتے، انہوں قدرت والے رہتے. یاد رکھ لو یہ خرقہ 11ویں امام کو گیا، 11ویں سے 12ویں کو گیا، پھر 12ویں امام سے پھر کیا کریا، 11ویں 12ویں امام مل کو کیا کرے، سرکار غوث اعظم دستگیر کی ارواح کو بلا کو
ارواح کو بلایا, نفس نفیس کو بلایا. جیسا معراج کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھو گئے, ہم سے ارواح کے اوپر رکھے گا. جب غوث اعظم پیدا کرے ان کے جسم کے اوپر قدم کا نشان تھا سرکار کا. نہیں, ایسا کہ ان کو بلا کو, کن کو بلا کو, غوث اعظم دستگیر کو بلا کو. آنے کے بعد بولے یہ خرقہ تمہارے حوالے. ارے نہیں, میں تمہیں امامہ, میں تمہارا غلام, تمہیں امامہ کی بڑی شان. بولے بے شک شان, مگر نسل تو ہماری, نسل تو ہماری, اور تجھے وہ شان ہے جو رسول اللہ کا قدم بھی تمہاری گردن کے اوپر ہے. تمہیں دعائے فاطمہ زہرا بھی ہے, دعائے علی بھی ہے. پچھلے ذکر میں بولا تھا, پچھلے ذکر میں بولا تھا فاطمہ زہرا بولتے ہیں کیا حسین کی نسل میں کیا 9 امام آنا سو, میرے حسن کی نسل میں نہیں آتے کیا؟ پھر وہ بولنے میں فکر مت کرو اے فاطمہ, فکر مت کرو, میرے حسن کی نسل سے یہ ایک ایسی شخصیت آتی ہے جو پوری امامت کا کام سنبھالتا ہے. امامت کا زبان رسول, کس کا؟ زبان رسول. آج وہ زبان رسول کو پورا کر رہی امام حسن عسکری 11ویں امام. بولے سرکار دو عالم بولے اب یہ بیچ میں جو امام کا ظہور ہونے کے بیچ میں جو وقت ہے, ظہور ہو گئے اور پھر واپس غیبت میں گئے, پھر ظہور ہونا, یہ بیچ کا جو وقت امام کا جو چلانے کا وقت تھا, حد امام چلایا, وہ بیچ کا وقت امام کا کام کرنے کون کرے؟ غوث اعظم دستگیر. اب جب تک ظہور محمد مہدی علیہ السلام نہیں ہوتا, سارا کنٹرول میرے سید عبد القادر جیلانی, خطب ربانی, محمود سبحانی, میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سر عزیز کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ سو اب وہ خرقہ کس کے پاس آیا؟ یہ شخصیت غوث اعظم, یہ ہستی غوث اعظم, یہ ہستی غوث اعظم دستگیر, یہ رتبہ غوث اعظم دستگیر, یہ رتبہ غوث اعظم دستگیر. یہ آنکھوں امامت کا جو امام چلانے کا کام تھا, وہ امام غیبت میں رکھو اللہ کی حکمت کے واسطے. وہ مشن دجال کا مشن غوث اعظم نہیں کر سکتے. دجال کا جو مشن انہوں نہیں کرتے, وہ دجال کا مشن جو کرنا وہ امام زمان محمد مہدی کرنا. وہ مشن کے واسطے غوث اعظم دستگیر بھی آج پوری کائنات کو سنبھال رہی, یہ خانخایاں کھول رہی, یہ خانخایاں میں مریداں بن رہی, مریداں کو تیار کہیں کو کر رہی. سو خالی 11ویں کے ڈلیاں کھانے, 11ویں کے نام کو غوث پاک کے نام کو خالی ناچنے, تیار کہیں کو کر رہی کر کو بولے تو میں بھی یہ خرقہ لے کو, یہ خرقہ کا میں کام کر رہا ہوں اس کہیں کو, تو میں آنے والے امام کی نصرت کرنے والے کر رہا ہوں. اے مریداں تمہیں بھی کہیں کو میں مرید بنا کو ہوں. سو اصل میں آنے والے کی امام کی نصرت کے واسطے میں مرید بنا کو ہوں. سو یہ حقیقت خان خائن, کس کی حقیقت ہے؟ خان خائن کی حقیقت ہی چاہیے, مرید بننے کی حقیقت. مرید بننے کی یہ حقیقت نہیں, مرید بن گا, مرید نہیں. 2 طریقے سے بنتی تھی مریداں. کیسا؟ یہ عقل سے بنتا مرید. کیا کرتا؟ یہ عقل سے بنتا, یہ عشق سے بنتا. کس سے بنتا؟ عشق سے بنتا. یاد رکھ لو, یہ بڑی نقطے کی بات. یہ عشق سے بنتا, یہ عقل سے بنتا. اب تمہیں سوچ لو, تمہیں عشق سے بنی کہ عقل سے بنی؟ عشق سے بنی کہ عقل سے بنی. ابراہیم کو نمرود آگ لگایا, آگ بڑی آگ لگایا. ابراہیم کو بولیا یہ آگ میں جلاتا ہوں. عقل سے کام لیتے تو ابراہیم کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ جاتا کون تھے بھی عقل والا, عقل والا جاتا انگر میں, اے نہیں نمرود میں نہیں جاتا, کیا بولتا ہوں میں سن لیتا ہوں. مگر عقل استعمال نہیں کرے, عشق استعمال کرے. تو مار کیسا مارنا, اگر اسے سمجھ اتنی بڑی آگ کر دیا, سمجھ میں نہیں آیا نمرود کو کیسا پھینکنا کرو. خود ابراہیم بولتے ایسا نہیں ہے, مجھے منزنیق بنا کر, وہ کیا بولتے ہیں, غلیل بنا کر, منزنیق بنا کو مجھے ایسا پھرکا تو اندر سامنے گیا تو بھی جل جاتا, تیرے پورے انوج جل جاتے. اس کے واسطے منزن ہے. دیکھو عشق کیسا کام کرتا معلوم, عشق میں کیا ہے معلوم؟ خود جانا, جان دینا. عشق کیا کرتا معلوم؟ جان دینا بولتا. کیا دینا بولتا؟ سو جان دینا. عقل کیا بولتے معلوم؟ جان بچانا. عشق کبھی بھی یاد رکھ لو, عشق سے بن کو رہا تو انہیں مرید, عشق سے کر کو رہا تو انہیں کبھی بھی دینے والا رہتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دینے والا رہتا ہے. جان دیتا ہے, مال دیتا ہے, اولاد دیتا ہے. کربلا یاد کرو, علی کو یاد کرو, حسن کو یاد کرو, حسین کو یاد کرو. کیا کرے انہوں ساری زندگی کیا دیتے گئے. عقل سے رہا تو, عقل مند رہا تو کیا کرتا؟ خالی ہونا. کیا ہونا؟ پیسہ ہونا, مال ہونا,
रुतबा होना, पोजीशन होना, सब कुछ होना, मुरीद बनिया बाद आता सही को औलाद के वास्ते, बीमारी की शफा के वास्ते नहीं, शादी के वास्ते, बच्चे के वास्ते, घर के वास्ते, बिल्डिंग के वास्ते, प्लाटा के वास्ते आरश की को मुरीद खाली लेने आरश, अकल का मुरीद लेने आता। इश्क वाला मुरीद क्या करता मालूम? देने आता। क्या करने आता? सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। मुरीद भी वैसा चलना असल में। मुरीद कर को बोले तो क्या कर को बोले तो मैं कान की खर्चा कर डालिया, कब की हिसाब लिखो, मैं 2 मुट्ठे का हिसाब लिख लगा आगा तो मुरीद नहीं उन्हें। और वो देख को भी मुरीद, दूसरा मुरीद भी छुप के लगा तो उन्हें भी मुरीद नहीं, उन्हें भी मुरीद नहीं। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद जलाया नहीं, जलाने के बाद 2 चीजें दिखाया करते, पहले बोल कर दो, एक घिरगुट दिखाया करते, घिरगुट देखता ही घिरगुट फूक करा, क्या कर रहा था? अंगार फूक रहा था, बड़ी अंगार वो भी रिवायत में 2 मील को बोले तो कम से कम 3 किलोमीटर के साथ नहीं, 2 मील को तो 4 किलोमीटर के करीब, और उतनी रेडियस इधर से दूर से उतनी बता बड़ा अलावा जली सो 2 मील के अलावे को इन्हें फूक्या तो क्या, नहीं फूक्या तो क्या, गिरगुट कितना रहता है गिरगुट, उसकी हवा कितनी रहेंगी, फूक ले को खटरा करता है। फिर एक चुड़ी चोंच पे पानी ले लगा को दूर से कहाँ की है सो अलावा वो अंगार जल रही सो, वो सामने गई तो वो गर्मी लगी तो हाथ डाल को चल जा रही है, फिर जहाँ कहते की दूर से ले लगा पानी हाथ डाल ले रही है, अलावा में नहीं डाल रहे, अंगार में नहीं डाल रहे, दूर डाल रहे, सामने नहीं जा रही है। बोला तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिब्राइल को पूछते हैं, कहते जरा चुड़ी का क्या किस्सा है, चुड़ी का पूछते हैं जिब्राइल क्या कर दिया इसको, बोल रहे कहते मैं इब्राहिम को चाहने वाली, मेरा इमाम, मेरा नायब, अल्लाह की हुज्जत अंदर अंगार में पड़ी है, सब जने देख ले खड़ी, मैं अमल कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, पानी ले लेकर रही हूँ, डाल रही हूँ, कहाँ डाल रही है, दूर ही डाल रही है, सामने गई तो मैं मर जाती हूँ, उसके वास्ते जल को यहाँ तक भी जरा ठंडी करे तो जरा ठंडी तक भी लगती ना, अरे नहीं लगता ना क्या जिब्राइल, कहाँ से लग जाते का, जिब्राइल को उल्टा बोली छोड़ी, नहीं लगता मुझे मालूम, फिर भी अल्लाह ताला देख रहा है, मैं इब्राहिम की मदद में खड़ी हूँ इब्राहिम की मदद में, मेरा अमल नामे अमल में लिख ले गया, इब्राहिम की मदद करते करते मैं मरी, मैं इब्राहिम की मदद करते करते जी कर को मेरा नाम अमल में गया, कयामत के रोज उठाए को बोलती हूँ मैं खड़ को, या अल्लाह क्या भी तो अमल नहीं था, बस तेरी हुज्जत के वास्ते मैं मदद में खड़ी थी नहीं। हाँ तब क्या करता है तो जन्नत भेजता है, उसके वास्ते इसके गिरगुट को पूछा क्या कर रहा है, तो जल्दी मर गया तो अच्छा है, कौन इब्राहिम जल्दी मर गया तो अच्छा है, मैं मेरे खुदाया, मैं मेरा बस, मैं नमरूद का आदमी में कहते दिन डाल को जल रहा नहीं, उसके वास्ते और ज्यादा अंगार मार डाल को, और ज्यादा गर्म कर डाल को, जल्दी मारने कर दो की कर को बोला तो मेरा नमरूद ही खुदा मन जाए, मैं उसे बोले जा देख मैं तो क्या भी करे नहीं, दूर से फूक क्या, उन्हें नमरूद पूछता मन जाए फूक क्या तेरे वास्ते जल्दी क्या, फिर भी आए नमरूद मैं तो दिखाया नहीं, तेरे साथ खड़ी हूँ को, तेरे साथ खड़ी हूँ दिखाया नहीं, दिखाया। ऐसा आमाल वैसे छटनास करते हैं, जो गद्दारी करता है, जो कमीना मन करता है, यहाँ न्यूट्रल हो जाना नहीं, क्या नहीं होना सर, न्यूट्रल हिजड़े हो गए इसका, न्यूट्रल। नमरूद हजरत इब्राहिम को जमाइश को ये गैंग इब्राहिम को मारने वाले लड़े करते, लड़ने को क्या करे करते, बहुत से आदमी उन्हें खुद डाले करते अंगार में, लड़ने सिपाही के साथ, नमरूद के सिपाही के साथ लड़ने को क्या करे करते, तू बचाता क्या करके बोला को क्या कर डाले करते, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाता क्या कर बोला को, नमरूद के सिपाही क्या करे करते, उठा ढकल को डाला लेकर, किसे डाला लेकर, जो चाहने वाले थे। अब उन्होंने चाहने वाले मेरा नबी चलेगा बात हमें जी को क्या फायदा को, लड़ने को ये गैंग वैसी थी कर लड़ने को, दूसरी गैंग क्या कर लगती करके बोले तो थालियां मार लगती कर, खुशा मना हमारा खुदा नमरूद जीत गया, इब्राहिम आग में चले गए, देखेंगे को इन्हों खुशियां मना रहे होते। ये न्यूट्रल गैंग करते, हिजड़ा आज भी हिजड़ा ऐसे चलती, क्या तो देख ले तो हमें थालियां भी मारना नहीं, हमें लड़ना भी नहीं, बच गए तो इब्राहिम हम इनके साथ घुसेंगे, मर गए तो नमरूद के साथ घुसेंगे, क्या सुन लो, बच गए तो इब्राहिम के साथ चल जाएंगे अलैहिस्सलाम के साथ, नहीं तो नमरूद जिंदाबाद। ऐसे खड़े कि नहीं, ऐसे चुनिया खड़े रहते हैं।
ایسا کرتے سو آج بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہے ابراہیم بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی مگر خدا کی قسم ابراہیم کو کیا بولتے معلوم خواب کے بادشاہ کا تھا اس کے خواب ان کو خواب پڑیا ابراہیم علیہ السلام کی محنت مشقت کرے بعد ان پہ ایک بچہ ہوا وہ کچھ نہ ہوتا سو ایک بچہ ہوا خواب کی تعمیر کرے وہ خواب کی تعمیر میں وہ خالی کرے وہ خالی کرنے کے بعد میں کاٹنے گئے تو دمبا تھا کیا ختم دمبا کاٹے سو دمبا سے کاٹے سو بچہ کاٹے نہیں وہاں خواب میں چھوکا خالی بچے کا ہے مگر حقیقت تعمیر کرنے والے حسین کرے حقیقت کی تعبیر کرنے والے حسین کرنے کا تھا اللہ کو وہ وعدہ یاد دلا ابراہیم جو کر نہیں سکے کہاں کی ایک دل میں ابراہیم کے میرا بچہ کر کو محبت جاگی تھی وہ ٹیمپو کاٹے اس ٹیمپو جب وہ کاٹے اس ٹیمپو خون کا فوارہ اڑیا ہوتا کس کا بکرے کا خون کا فوارہ اڑتے ساتھ وہ گرم خون لگتے ساتھ ایک دم چیخے گا تو چیختے ساتھ یہاں دیکھے کر پلٹ کو انکھا میں سے نکال دیکھے تو سامنے بکرا نہیں بچہ نہیں تھا بچہ بازو کھڑا بکرا یہاں کا خوشیوں کو کیا کرے بولے بچے کو لپٹ لے کو 2 رکعت شکریہ نماز پڑھے کیا کرے 2 رکعت وہ تمہیں عید کی پڑھتے سو کسے ابراہیم کا بچہ بچنے میں ان کی شکرانے کی نماز آج پڑھتے سو عید کی نماز عید الضحیٰ کی 2 رکعت نماز انہوں شکرانے کی نماز پڑھے وہ نبی کی سنت کے اوپر ہم نہ یہ واجب ہوئی سو نماز یہ ہوگا اب وہ جگہ کے اوپر امام حسین کا سر کٹیا نا نبی کا خون کٹیا نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم پوری زندگی اہل بیت کی محبت میں روئے سو سرکار دو عالم تمہیں کہاں یاد رکھی وہ سنت عید اچھا یاد رکھ لے عید اچھا یاد رکھ لے مگر حسین علیہ السلام کی شہادت یاد نہیں رکھے ایسا اب دھیان دکھانا کیا چاہ رہے اس کو بولو تو ابراہیم علیہ السلام اور یہ نمرود گینگ 3 گینگ ایک ابراہیم کو ماننے کی گینگ اس کی ماننے کی گینگ ایک اس کو ماننے کی گینگ ایک نیوٹرل گینگ اب یہ نیوٹرل گینگ آج بھی رہتی ہے آج بھی کیا میں غلط چلیا غلط کے اوپر سیدھا بولنا کیا بولنا غلط کے اوپر سیدھا بولنا تو غلط تیری دوستی رہی تو رہی بھاڑ میں گئی تو بھاڑ میں گئی تو جو حکم کے خلاف چلے گا تو انہیں حکم کے خلاف چلے گا نہیں سافٹ ہینڈ دل میں دماغ میں رکھ لے تو تمہیں سیدھے یاد رکھ لو جہنم کے کتے تمہیں سبھی سیدھے جہنم کے کتے اس کے اندر کمپرومائز نہیں ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس کے اندر ایمان کے اندر کبھی کمپرومائز ہونا نہیں یاد رکھ لو تمہاری پراپرٹی میں تول مول کر لو تمہاری اولاد میں تول مول کر لو جوروں کی لڑائی میں پنچایت میں تول مول کر لو ایمان کے اندر ذرہ بھی تقاضا گرنا نہیں نیچے انسان کبھی بھی ایمان کے اندر چڑھتے چڑھنا کرتا کیا کرنا ہوتا ہے ایمان کے اندر انہیں درجات کی بلندی ہوتا ہے کہتا ہے کبھی بھی ولایت علی کے اوپر اپنے مشائخان کے اوپر کمپرومائز نہیں رہنا کہتا ہے جس دن انہیں کمپرومائز چلے گا یاد رکھ لو انہیں ولد الحرام ہے انہیں نسل خراب اس کی نسل ہی خراب اسے بولتے اس نا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ علیہ السلام صفین میں گئے مولا بولے مارو گئے کمپرومائز کر لے گا آگے آدمیاں انوش خارجہ بنے سو کبھی بھی یاد رکھ لو ولایت علی کے اوپر کھیلنا ولایت علی کے اوپر کمپرومائز نہیں رہنا کون بھائی کا لال ہے باپ ہے بیٹا ہے اولاد ہے کون تو بھی رہتے ختم یہ معمولی چیز نہیں وہ جو خرقہ جو غوث اعظم دستگیر کو ملا نہیں وہ خرقہ رکھ لے وہ غوث اعظم دستگیر بولتی نہیں مریدی لا تخف اللہ ربی ڈرنا کو اے مرید اللہ میرا رب ہے کہتی نہیں وہ چیلنج کی بات اس میں بولتی ہے قصیدہ غوثیہ میں مریدی لا تخف اللہ ربی درویش نہ کو جو ڈرنا کو اے مرید کیا بھی ڈرنا کو کئی کو ڈرتا مریدی کئی کو ڈرتا اللہ میرا رب ہے اللہ میرا رب ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی جو نور کے اندر واحد میں ہوں کھتی میں اتنا نزدیک ہوں کوئی میرے سے زیادہ نزدیک نہیں کرتی کب بولتی ہوں جب یہ پاور ان کے ہاتھ میں عطا ہو کو رہا تو اجازت سے ہو کو رہا اب اس سے تم نہ کیا ملے سو مریدی ملے سو کس سے ملے سو یہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے وہ ڈیلگا مارتی نا خالی ڈیلگا سے دامن نہیں وہ دامن اصل میں کس کا دامن معلوم وہ رسول اللہ کا دامن مولا علی کا دامن حسنین کریمین کا دامن 12 امام کا دامن یاد رکھ لو
جو دامن غوث اعظم کا نے آیا وہ اس دامن تمہارے پیر کا نے رہتا سو. جو پیر کے دامن سے وابستہ نہیں رہتا, یاد رکھ لو غوث اعظم کے دامن سے بھی وابستہ نہیں رہتا. جو غوث اعظم کے دامن سے وابستہ نہیں رہتا انہیں ان کے دامن سے, امامہ کے دامن سے وابستہ نہیں. یہاں کٹ ہوا تو کہاں کٹ ہوا تو اس کے پیر سے کٹ ہوا تو میرا بیٹا ہر جگہ سے کٹ لے. دامنچ ہٹ گانا, دامنچ ہٹ گانا, اس کی پردہ پوشی ہٹ گی نا. کبھی بھی یاد رکھ لو پوری دنیا کے سامنے گر جانا, اس کے پیر کے سامنے نہیں گرنا. کبھی بھی مرید جب بنتا ہے پوری دنیا کے سامنے گر جاتے, پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہو جاتے, بے بس ہو جاتے, بے کس ہو جاتے. جس دن اس کی پیر کی نظرہ سے گریا انہیں کہاں سے بھی اٹھتا نہیں کرتا, انہیں کبھی بھی اٹھتا نہیں کرتا. یاد رکھو یہ حقیقت, یہ سب چیزاں کی کو بولے تو یہاں گرنے والا کہاں بھی سنبھلتا نہیں. اللہ کے رسول کا حکم ہو وہ دامن اس دنیا کے اندر چلتے رہنا ہو. جیسا پانی فلو ہوتے رہتا, وہ فلو گیا تو پانی چلتے رہا تو اس کے اندر وضو بھی غسل بھی کر سکتی. کھڑے ہوئے پانی کے اندر کیا گندا پانی نہیں کہیں کو. اس کے واسطے سرکار غوث اعظم فرماتی سارے کے سارے جتنے بھی دنیا کے اندر ولی ہیں, کون بڑے سے بڑا ہے, اس کا سورج غروب ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ انہیں ختم ہو جاتا. میرا سورج کبھی بھی غروب نہیں ہو رہا تھا, اب رہتا میرا سورج, حتیٰ کہ قیامت میں بھی میرا سورج غروب نہیں ہوتا. میرا چمکتے رہتا میرا سورج کا. غوث اعظم دستگیر وہ ہستی, وہ نسبت میں ہی سمے سے بھی وہ نسبت کا بڑا خیال رکھنا, بڑا خیال رکھنا. عقل کے مریدہ نہیں بننا, عشق کے مریدہ بننا. عقل کا مرید کبھی بھی یاد رکھ لو لینے آتا سو, کیا کرنے آتا سو, عقل کا مرید لینے آتا سو. ہر جنابی جاتا عقل والا صحابی, میں کریا تو کیا ملتا ہے, میں کریا تو کیا ملتا ہے, میں کیا کرا تو کیا ملتا ہے. ہر صحابی بھی رسول کے پاس میں کریا تو جا تجھے جنت ملتی ہے, جا تجھے یہ ملتے ہے, جا. اس کے اندر کچھ ایسے تھے اہل بیت والے, کیا بولے معلوم, میں دیا تو کیا ملتا ہے یا رسول اللہ, علی دیے, حسن دیے, حسین دیے, زین العابدین دیے, پورے کے پورے دینے والا عشق والا امتی, عقل والا امتی نہیں. مرید بھی عقل والا نہیں رہنا. عقل والا رہا تو کیا معلوم حسابہ کتابہ لکھو رکھتا ہے, میں کیا کھلایا, میں موزہ کھلایا, میں بریانی کھلایا, میں آیا, میں گیا. تو کس کے واسطے آیا با گیا جب تو بیعت لے رہا نہیں, کیا بول کو لے رہا سو, کیا بول کو لے رہا سو, کیا بول کو لے رہا سو. سب کچھ تمہارا, سب کچھ تمہارا, جان بھی تمہاری, مال بھی تمہاری, اولاد بھی تمہاری, دولت بھی تمہاری. اب تمہاری دولت تو دے کو, تو پھر میری دولت پر کو بیٹھا تو کتنا بڑا غدار نہیں. ہاں برابر ہے, برابر ہے, بولا جی. اب بنا کو کیا ہے مرید, مطلب کیا ہو, ہر چیز تمہارے حوالے کر کو بولا لے. تو کیا مریدی کا تو کیا خالی وہ ٹیمپو ہاتھ کیا پیر جو میرا تو آ کو بیٹھا تو خالی بتا چھے وہ ٹیمپو تمہارا. مرید کر کو بولے تو اپنے آپ کو کیا کرنا, سرینڈر کروانا. 10 سال کے سامنے مردہ کیسا پڑے رہتا ہے, کیا تھی ہلتا ہے, کیا تھی اس کی جیب میں سے نکال لے تو کیا تھی بولتا ہے, کیا تھی کرپ ڈالا لے تو کیا تھی چیختا ہے, سور کر کو بولے تو کیا تھی ناچتا ہے. کیا بے جان ایسا رہا تو انہیں اصلی مرید, انہیں میرا بیٹے کو سور کا تو نہیں, میں سور نہیں, میں صحیح کہوں, پورے مرید ایسے ہی مرید. ہاں ہمیں غلطیچ کرے نہیں, کیا بھی کیا ہمیں غلطیچ کرے نہیں. اس کے واسطے اب وہ کی کر کو بولا تو کبھی بھی شیطان کیا کرتا ہے, وہ یہ بات بول کو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کرے, کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو بھی ابلیس کو کھڑا کو پوچھا, اے آدم کئی کو تمہیں جنت سے نکلے نا. آدم علیہ السلام بولے میں اپنے نفس کے اوپر ظلم کر گیا, یا اللہ کیا کرے, میری غلطی, میں اپنے نفس کے اوپر ظلم کریا, میں سنیا نہیں سو, میرے نفس کیا کی مجھے بولیا تیرے خلاف گیا, یا اللہ میرے واسطے میں نکل گیا, میری غلطی کے واسطے میں نکل گیا. ابلیس تو کی کرو, یا اللہ تو مجھے ہدایت نہیں دیا, کیا نہیں دیا, کیا نہیں دیا, پورے فرشتوں کو ہدایت دیتا لیا, تو مجھے ہدایت دیا نہیں, تو ہدایت دیتا تو بچ جاتا, وہ تیری غلطی لا گیا, کیا کریا. آج آدم کی اولاد رہا تو میری غلطی کر کو بولنا, کیا بولنا, میری غلطی سے ہوا سو یہ
میری غلطی ہوا پیر بول رہا ہے صحیح کر کو بھی تو غلط کو تو ہو میں غلطی میں صحیح میں غلطی کرنا غلطی میں ہمیں غلطی کو نہیں کرنا نہیں انہیں غلط کر کو بھی اچھا بول رہا ہوں انہوں اچھا کر تو انہیں اچھا کر کو بولنا آدم کی اولاد بنایا تو انہیں آدم جیسا کام کر کو اپنے اوپر کر لیتا اگر انہیں شیطان ابلیس کا بچہ رہا تو کیا کرتا ہے تمہاری غلطی بھائی تمہیں ہدایت دیا نہیں سو تمہیں ہم نے آن لائن لیا نہیں سو تمہیں آف لائن لیا نہیں سو تم نے ہمیں نکالا نہیں سو اس کے واسطے یہ سبھی چیزیں کو برابر پختگی کے اوپر لے کو دماغ میں رکھنا کیا رکھنا پختگی کے اوپر لے کو رکھے گا تو سمجھ میں آتا نہیں کر کو بولے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ